بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. ہمارا جو موڈیول ہے وہ اسلامک فائنانس ہے اور اس لیکچر کے اندر ہم اس کی انٹروڈکشن دیکھیں گے. یہ ہمارا فرسٹ لیکچر ہے جس کے اندر ہم جو بیسک کانسیپٹ ہیں اسلامک فائنانس کے اندر ان کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. میرا نام محمد شاکر ہے اور تھرو آؤٹ دا سیمسٹر اس کورس کو میں انسٹرکٹ کروں گا. لیٹس گیٹ ٹو آور نیکسٹ سلائیڈ. سب سے پہلے یہ جو کورس ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اس کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے ہمارے پاس 3 ریکمینڈڈ بکس ہوں گی. نمبر 1 پہ ہمارے پاس ہے این انٹروڈکشن ٹو اسلامک فائنانس، جو کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے لکھی ہے. سیکنڈلی اسلامک فائنانس تھیوری اینڈ پریکٹس ہے، جو کہ پال ایس ملز اینڈ جان آر پریسلی نے لکھی ہے. دین نیکسٹ ہمارے پاس ہے اسلامک بینکنگ، جو کہ شاہد حسن صدیقی صاحب نے لکھی ہے. فرسٹ جو 2 بکس ہیں یہ آپ کو LMS پہ اویلیبل ہوں گی. تھرڈ جو بک ہے اسلامک بینکنگ، اس کے اندر سے جو چیپٹرز انکلوڈ ہوں گے وہ اکارڈنگلی آپ کو مل جائیں گے، کیونکہ یہ بک PDF میں اویلیبل نہیں ہے کرنٹلی. سو after completing this chapter, this lecture, you will be able to describe certain concepts, or you will be understand certain concepts that are definition of Islamic finance. آپ اسلامک فائنانس کو ڈیفائن کر سکیں گے کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہیں، کن چیزوں کا مجموعہ ہے، اور اس کے اندر بنیادی جو چیزیں ہیں وہ شامل کیوں ہیں. نیکسٹ ہے بلیف ان ڈیوائن گائیڈنس. اسلام کے حوالے سے جہاں بھی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے توحید کی بات ہوتی ہے، یعنی کہ غیبی رہنمائی کے حوالے سے. اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. سورسز آف شریعہ، یعنی کہ شریعت کے ذرائع جو ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے کہ شریعت جو ہے اس کو کہاں سے اخذ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم شریعت کے فریم ورک کی بات کریں گے اسلامک بینکنگ اور فائنانس کے تناظر میں. پھر ہم بات کریں گے شریعہ اینڈ فقہ کے حوالے سے، یعنی کہ شریعت اور فقہ کے حوالے سے. سب سے پہلے ہمارے پاس اسلامک فائنانس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کی طرف آتے ہیں. Islamic finance is a financial system that operates according to Islamic Sharia and is therefore Sharia compliant. Islamic financial system جو ہے وہ ایک ایسا فائنینشیل سسٹم ہے جو کہ شریعت کے مطابق عمل پیرا ہوتا ہے یا آپریٹ کرتا ہے، اور اسی لیے اس کو شریعہ کمپلائنٹ کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے. یا یوں کہہ سکتے ہیں
کہ اسلامک فائنینشیل سسٹم شریعت کے مطابق عمل پیرا ہوتا ہے اور اس کی گائیڈ لائنز کو فالو کرتا ہے. جسٹ لائک کنونشنل فائنینشیل سسٹمز، اسلامک فائنانس فیچرز بینکس، کیپٹل مارکیٹس، فنڈ مینیجرز، انویسٹمنٹ فرمز اینڈ انشورنس کمپنیز. ہمارے پاس جو کنونشنل فائنینشیل سسٹمز ہیں جیسے کہ کیپٹلزم ہے، سوشلزم ہے، اور بھی بہت سارے فائنینشیل سسٹمز ہیں جن میں کمیونزم وغیرہ شامل ہیں، انہی کی طرح اسلامک فائنینشیل سسٹم کے اندر بھی بینکوں کا نظام ہوتا ہے، کیپٹل مارکیٹس ہوتی ہیں، لوگ فنڈز کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ فرمز ہوتی ہیں جہاں پہ لوگوں کی جو سیونگز ہیں ان کو مختلف بزنسز کے اندر انویسٹ کیا جاتا ہے، اینڈ انشورنس کمپنیز، اور انشورنس کمپنیز جن کو بیمہ کمپنیز بھی کہا جاتا ہے موجود ہوتی ہیں اسلامک فائنینشیل سسٹم کے اندر. However, تاہم these entities are governed both by Islamic law and the finance industry rules and regulations that apply to their conventional counterparts. اچھا، یہاں پہ ایک واضح فرق جو یہاں پہ بتائی گئی ہے اسلامک فائنینشیل سسٹم اور کنونشنل فائنینشیل سسٹم کے اندر، وہ یہ ہے کہ اسلامک فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ ایک تو اسلامک قانون کے مطابق چلتا ہے، اور دوسرا جو انڈسٹری کے اندر رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں ان پر بھی عمل پیرا ہوتا ہے. اور دوسری طرف دیکھا جائے تو کنونشنل جو فائنینشیل سسٹمز ہیں وہ صرف اور صرف انڈسٹری رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں. یہ ایک واضح فرق یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. اگر دوبارہ سے اس کو دیکھیں کمپلیٹلی تو اسلامک فائنانس ایسا سسٹم ہے جو کہ شریعت کے مطابق چلتا ہے. اس کے اندر بھی کنونشنل فائنینشیل سسٹم کی طرح بینکس وغیرہ، کیپٹل مارکیٹس، فنڈ مینیجرز، انویسٹمنٹ فرمز اور انشورنس کمپنیز ہوتی ہیں، اور یہ بھی رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کر رہا ہوتا ہے اور اضافی طور پر اسلامک قانون کو بھی فالو کرتا ہے. اس کی ایک نیکسٹ ڈیفینیشن ایک اور بھی ہے: فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اینڈ انسٹرومنٹس which are functioning on the basis of directions and rules in Sharia are known as Islamic financial system. وہ تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشنز یا پھر انسٹرومنٹس، چاہے وہ ایکویٹی انسٹرومنٹس ہوں، چاہے وہ ڈیٹ انسٹرومنٹس ہوں، جو کہ شریعت کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہیں یا اس کے شریعت کے رولز کے مطابق ڈیزائن کیے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے سسٹمز کو اسلامک فائنینشیل سسٹم کہا جاتا ہے. اب شریعہ کے ساتھ یہاں بریکٹ کے اندر ایک چیز بیان کی گئی ہے: A set of rules that governs every aspect of life. تو شریعہ جو ہے وہ صرف فائنینشیل سسٹم کی حد تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل مجموعہ ہے جس کے اندر آپ کی پبلک لائف یا پھر پرائیویٹ لائف دونوں کے حوالے سے گائیڈنس موجود ہے. آگے چلتے ہیں. بلیف ان ڈیوائن گائیڈنس، یعنی کہ غیبی رہنمائی پر یقین رکھنا. اب یہ کیا ہے؟ Islam is founded upon the notion of Tawheed, a total commitment to the will of Allah. اسلام
کا جو بنیادی رکن ہے وہ توحید ہے، جو ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور کمپلیٹلی اپنی جو زندگی ہے اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے، involving submission to the pattern of life disclosed in the expression of his revealed will. اب مرضی کہاں پہ بتائی گئی ہے؟ یہ اللہ کی جو مرضی ہے وہ ریویلڈ ول کا یہاں پہ ورڈ استعمال ہوا ہے. تو ریویلڈ ول کیا چیز ریویل ہوا ہے؟ تو وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید کے اندر ہمیں زندگی گزارنے کے تمام تر طریقہ کار بتائے گئے ہیں، ان کے مطابق عمل پیرا ہونے کو، اور اللہ کی مرضی کے مطابق عمل پیرا ہونا سیم چیزیں ہیں. سو دس از what is called توحید، یعنی کہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، رسول اور بندے ہیں. سو یہ تو ہو گئی توحید کے حوالے سے. نیکسٹ ہے the foremost belief governing all Islamic concept is that the whole universe is created and controlled by one, the only one God, that is Allah. سب سے پہلے جو ہمارا یقین ہوتا ہے اسلامک کانسیپٹس کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا اور اس کو چلانے والا صرف اور صرف ایک ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے اور اس کو چلا بھی وہی رہا ہے. Who has created man، جس نے انسان کو بنایا ہے، and appointed him as his vicegerent on the earth، اور دنیا کے اندر اس انسان کو اپنا نائب بنایا ہے. To fulfill certain objectives and through obeying his commands. اچھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی تو نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے تحت انسان کو بنایا ہے تاکہ وہ اس کی فرما برداری کرے. اس نے جو کچھ ان تک پہنچایا ہے مختلف انبیاء کرام کے ذریعے، وہ ان پر عمل پیرا ہو. So that is what is the objectives of creating man. These commands are not restricted to some mode of worship or a religious rituals. یہ جو ہدایات ہیں یہ صرف چند ایک مذہبی رسومات تک یا پھر نماز تک اس طرح محدود نہیں ہے، بلکہ instead covers a substantial area of almost every aspect of life. بلکہ یہ کیا کرتا ہے کہ زندگی کے تمام تر جو ہمارے رخ ہیں ان سب کو کمپلیٹلی کور کر رہا ہوتا ہے. جہاں کہیں بھی ہمارے لیے اس دنیا کے اندر پریشانیاں آتی ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہمارے پاس کسی نہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس پہلے سے موجود ہوتی ہے. اسلام has a balanced approach to govern the human life. اسلام نے ایک متوازی بیلنس جس کو کہا جاتا ہے اپروچ دیا ہے انسانی زندگی کے لیے، جس کے اندر نہ تو اس کو بہت ہی زیادہ اس پر سختی کی گئی ہے، نہ تو بہت ہی زیادہ نرمی کی گئی ہے. یعنی کہ اس کو نارمل ایک اپروچ ہم کہہ سکتے ہیں اور بیلنسڈ اپروچ کہہ سکتے ہیں، جس میں وہ اپنی لائف گزارتا ہے.
There are areas in which human reason cannot give proper guidance. अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम बीइंग ह्यूमन, हम ये समझते हैं कि हमारे पास अकल है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम नई नई ईजादात करते हैं इस तरह जैसा कि आजकल साइंस तरक्की कर रही है। तो एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान तब गलतियां कर जाता है, गुमराही की तरफ जा रहा होता है। कभी कभी उसको यह लगता है कि उसने दुनिया को तस्खीर कर लिया, बट इंसान की जो थिंकिंग एबिलिटीज़ हैं, उसकी जो अक्ल है वो लिमिटेड है। यहाँ पे बता रहा है कि there are areas in which human reason cannot give proper guidance, कि इंसान की अक्ल कई दफ़ा कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसके अंदर प्रॉपरली रहनुमाई नहीं कर सकती, और एटलीस्ट, और अगर करती भी है तो एटलीस्ट इज ससेप्टेबल टू एरर्स, तो उसके अंदर गलतियों की गुंजाइश मौजूद होती है। सो Allah Almighty has provided guidance through His revelations sent down to His Prophet. यही वजह है कि अल्लाह ताला ने अपने अंबिया कराम के ज़रिए अपनी जो रिवलेशंस के ज़रिए, वही के ज़रिए इंसान की रहनुमाई फरमाई है मुख्तलिफ अदवार के अंदर। बेस्ड ऑन दिस अप्रोच, अब इस अप्रोच को हम देखते हैं तो it is the firm belief of every Muslim that the commands given by the divine revelations through the last messenger are to be followed in letter and spirit. अब जब कि हम ये मानते हैं कि अल्लाह एक है, उसने कायनात को बनाया है और उसके मुताबिक हमने ज़िंदगी गुजारनी है, उसने जो वही के ज़रिए हम तक, मुख्तलिफ अंबिया के ज़रिए हम तक जो अपनी मर्ज़ी बताई है कि इंसान को किस तरह चलना है, दुनिया के अंदर कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये सारी चीज़ों के बाद जो बात समझने वाली है वो ये है कि ये जो हमारे पास जो कुछ पहुंचा है, इन पर मन और अन अमल करना है। लेटर एंड स्पिरिट का वर्ड जो है यहाँ पे मेंशन हुआ है, यानी कि मन और अन हमने अमल करना है, उसमें किसी भी किस्म की कोताही नहीं करनी। एंड कैन नॉट बी वायलेटेड और इग्नोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वंस रेशनल आर्ग्यूमेंट्स और हिज इनर डिज़ायर्स, और अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद पर या फिर अपनी जो अकली दलाइल की बुनियाद पर हम इसको इग्नोर या वायलेट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास बिलीफ इन डिवाइन गाइडेंस के हवाले से। अब आते हैं कि हमने जैसे पहले बात की थी शरीयत के हवाले से, कि शरीयत के हम सोर्सेस की बात करेंगे, ज़राए की बात करेंगे कि शरिया किन चीज़ों का मजमुआ है, यह बना कैसे है, और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो शरिया के जो सोर्सेस हैं, ज़राए हैं, उनको तकसीम किया गया है प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस में। प्राइमरी सोर्सेस हमारे पास क्या है? सबसे पहले द होली कुरान, यानी कि शरीयत जो है उसका की जो बुनियादी ज़रिया है, बुनियादी ज़रिया वो होली कुरान यानी कि कुरान मजीद है। और दूसरे नंबर पे आता है सुन्ना, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? द सेइंग्स, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातें, डीड्स जो उन्होंने काम किए, एंड इंडोर्समेंट्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, या फिर वो काम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किए गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ان کو اچھا گردانا، یعنی کہ ان کاموں کو کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ تو ہمارے پاس شریعت کے جو ذرائع ہیں اس کی جو بنیادی ذریعوں میں سے سب سے پہلے نمبر پہ تو قرآن مجید آتا ہے اور دوسرے نمبر پہ سننا۔ ان دونوں کو ہم کلیکٹیولی قرآن و سنت کہتے ہیں عموماً۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس سیکنڈری سورسز ہیں اس کے اندر کہتا ہے موسٹلی بائی دا ایکسرسائز آف اجتہاد، ریزننگ بائی دا لرنڈ۔ جو سیکنڈری سورسز ہے وہ اجتہاد کہلاتے ہیں، یعنی کہ اجتہاد کا کیا مطلب ہے کہ ریزننگ کرنا، دلیلوں کے حساب سے بات کرنا۔ کون بات کرے گا؟ یہ بائی دا لرنڈ، یعنی کہ جنہوں نے قرآن و سنت کو اچھی طرح سمجھا ہے اور اسی کو بیس بنا کے پھر یہ ریزننگ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو اجتہاد ہے اس کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس اجماع، یونینیمس ڈیسیجن آف دا علماء۔ اچھا، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ علماء کا کسی ایک فیصلے پر متفق ہونا۔ یہ سیکنڈری سورسز کی ہم جہاں تک بات کر رہے ہیں تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ علماء کرام بیٹھ رہے ہیں اور مختلف قسم کے فیصلوں پر متفق ہو رہے ہیں؟ تو یہ اس لیے کہ پرائمری سورسز جو ہمارے پاس ہے قرآن مجید اور سننا، ان کے اندر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے معاملات میں کلیئر گائیڈنس موجود نہیں ہوتی، بلکہ صرف اور صرف پرنسپلز بتائے گئے ہیں، بنیادی جو اصول ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ تو جیسے جیسے دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے تو نئی نئی چیزیں درپیش ہوتی ہیں، انسانوں کو نئے نئے مسئلے درپیش ہوتے ہیں، تو ان کے حوالے سے پھر علماء کرام بیٹھتے ہیں اور سچویشنل انالیسس کرتے ہیں، یعنی کہ اس دور کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس دور کو بھی دیکھتے ہیں، اس دور کے فیصلوں کو بھی دیکھتے ہیں، اس دور کے فیصلوں کو بھی دیکھتے ہیں، ان کے مطابق کمپیریٹیولی ایک ڈیسیجن لیا جاتا ہے جو کہ تمام جو علماء کرام ہیں ان کا اس پہ متفق ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ اس پہ متفق ہو جاتے ہیں تو اس کو اجماع کہا جائے گا۔ سیکنڈ ہے ہمارے پاس قیاس۔ اب ہم نے اجماع کی بات کی جس کے اندر ہم نے یہ کہا کہ کسی ایک فیصلے پر علماء کرام کا متفق ہونا اجماع کہلاتا ہے۔ وہ فیصلہ جو کیا جاتا ہے وہ مختلف سچویشنز کے کمپیریزن کر کے کیا جاتا ہے۔ اس کمپیریزن کو کرنے کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے متفق ہونے سے پہلے اس کو قیاس کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے استشان یا استحاب، ایکویٹی ان اسلامک لا۔ یہ استحاب جو ورڈ ہے یہ مستحب سے نکلا ہے، ڈرائیو ہوا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کنسیڈر سم تھنگ گڈ، یعنی کہ ایسا کام جو اچھا سمجھا جائے، جس کو مطلب جس کے اندر کوئی برائی نہ ہو۔ استشان یا استحاب کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اگزامپل دیکھتے ہیں، وہ یہ کہ
ہم نماز پڑھتے ہیں تو وضو کرتے ہیں. وضو کے لیے صاف ستھرا پانی ہونا ضروری ہے. اب یہ کہیں پہ نہیں لکھا گیا کہ وضو صاف پانی سے کیا جائے. قرآن و سنت ہم اٹھا کے دیکھیں تو یہ ریٹن نہیں ہے کہیں پہ کہ وضو کرنے کے لیے صاف پانی کا استعمال کیا جائے. لیکن اب علماء کرام نے یہ کہا مل بیٹھ کے کہ وضو کے لیے پانی کا صاف ہونا ضروری ہے، تو یہ استشان یا استحباب کہلائے گا. آگے لکھا ہے ایکویٹی ان اسلامک لا، یعنی کہ اسلامک قانون کے اندر فیئرنس یا جو قدرتی کیا کہتے ہیں قدرتی طور پر ایک ایکسیپٹیبل چیز ہو، فیئرنس ہو. نیکسٹ ہمارے پاس ہے مصلحہ. مصلحہ جو ہے یہ یہاں پہ عربک ورڈ ہے، اردو میں ہم کہیں تو سمپلی مسئلہ، پرابلم، نیسیسٹی آف دا پیپل. اب جیسے جیسے ترقی ہوتی ہے انسان کی جو ضروریات ہے ان میں چینجنگ آ رہی ہوتی ہے، تو مختلف ادوار میں لوگوں کی ضرورتیں بھی مختلف ہوتی ہیں. تو ان ضرورتوں کے مطابق یہ جو مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں لوگوں کو، تو ان کے حوالے سے پھر علماء بیٹھ کے استشان، قیاس یا پھر اجماع جو کہ سیکنڈری سورسز ہیں ہمارے، ان کے مطابق ان مسائل کو حل کرتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ آتا ہے سرد الذرائع، یا اس کو سد الذرائع بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہم لٹرل میننگ دیکھیں تو بلاکنگ دا مینس ہے، جس کا مطلب ہے کہ اسباب کو بلاک کرنا یا روکنا، مسدود کرنا. اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ انگور کی کاشت کرتا ہے اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اس سے شراب بنا کے بیچے. اگر اس کو نہ روکا جائے تو معاشرے کے اندر شراب آ کے بکنے لگے گی، جس سے لوگ پئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہوں گے. تو اگر پہلی دفعہ میں ہی اس کو انگور کی کاشت سے روکا جائے، حالانکہ انگور کی کاشت کرنا پرمیسیبل ہے، اس کی اجازت ہے، تو اس کو اگر پہلی فرصت میں روکا جائے تو وہ شراب نہیں بنا پائے گا. سرد الذرائع جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام پرمیسیبل ایکٹس جن کو کرنے سے یا ان کو مطلب اس طرح کی نیت ہو کہ اس کو غلط یوٹیلائز نہ ہو، تو اس کو روکنے کو سرد الذرائع کہا جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے عروف، کسٹم جس کو کہا جاتا ہے، روایات. یعنی ہم سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ طور طریقے، عادات سوسائٹی کے ایز اے ہول اگر دیکھیں تو وہ ان کے طور طریقے کیسے ہیں، عادات کیسے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل یہ بھی ہے کہ اسلام کے اندر جو شادی ہوتی ہے اس کے لیے کسی کاغذی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج کل جو قوانین بنائے جاتے ہیں اس کے اندر اس کو لازمی قرار دیا جاتا ہے. لیکن
اگر ہم نہ بھی بنائیں، کاغذی کارروائی نہ کریں، پھر بھی شادی ہو جائے گی۔ ان کو عرف اور کسٹم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامک لا کی یا شریعہ کا ایک کسٹم ہے۔ مسلمانوں کا متفقہ طور پر جو روایات ہیں اس کے اندر میں سے ایک روایت ہے۔ نیکسٹ ہم پاس ہے دا شریعہ فریم ورک آف اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس۔ اسلامک بینکنگ اور فائنانس کا جو شرعی ڈھانچہ ہے وہ کیسا ہے اور کن کن چیزوں کا مجموعہ ہے، کن کن چیزوں سے مل کے بنا ہے۔ شریعہ تو understood narrowly by some as Islamic law۔ کچھ لوگ اسلامی قانون کو شریعت سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ شریعت کے اندر اسلامی قانون موجود ہے۔ It's a complete and comprehensive code of behavior۔ شریعہ جو ہے وہ مکمل اور مربوط طرز عمل ہے جو کہ governing the moral, ethical, spiritual, social as well as legal dimensions of a Muslim's private and public dealings۔ یہ جو شریعہ ہے یہ ایک مسلمان کی چاہے اس کی پرائیویٹ زندگی ہو چاہے اس کی پبلک ڈیلنگز ہو، اس کے اندر اس کی اخلاقی طور پر، روحانی طور پر، معاشرتی طور پر یا پھر قانونی طور پر اس کو رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں جیسے کہ پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ شریعہ از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یہ تمام ہمارے ایکٹیویٹیز کو انکمپاس کر رہا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہم دیکھیں ایون ہماری تھنکنگ جو ہے، اگر ہم اکیلے بیٹھ کے کچھ سوچ رہے ہیں تو اس سوچ کا کیسا ہونا ہے اس کے حوالے سے بھی شریعت کے اندر گائیڈنس موجود ہے۔ اب اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کا جو فریم ورک ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر 3 مین انٹر ریلیٹڈ ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں: شریعہ، فقہ اینڈ معاملات۔ ان کے حوالے سے ہم آگے بھی بات کریں گے۔ شریعہ when viewed from legal perspective is the fixed elements of Islamic law۔ شریعہ ایک بہت وسیع کانسیپٹ ہے، لیکن اگر ہم اس کو قانون کی نگاہ سے دیکھیں تو اس کے اندر چند ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ فکسڈ ہیں اور جس کو ہم اسلامی قانون بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل what has been clearly stipulated and mentioned in the text۔ یعنی کہ وہ تمام باتیں جو کلیئرلی، صاف اور واضح طریقے سے ٹیکسٹ کے اندر، ٹیکسٹ سے مراد یہاں پہ قرآن مجید ہے یا پھر احادیث ہے، اس کے اندر لکھا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ فار ایگزامپل 5 ٹائم پریئرس، جیسے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ پروہیبیشن آف ربا، ہمیں ربا سے منع کیا گیا ہے، یعنی کہ ہم ربا یا ربوی جو ہمارے پاس انسٹرومنٹس ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، ان سے ہمیں منع کیا گیا ہے ایٹسیکٹرا۔
as such it is revealed in nature, जैसा कि ये वही की सूरत में आ चुके हैं। मतलब उसके अंदर ऊपर नीच की कोई गुंजाइश नहीं है कि हम ये कहें कि भाई हम 5 वक़्त की नमाज नहीं पढ़ते बल्कि 4 वक़्त की हम पढ़ेंगे, और कहेंगे कि भाई रिबा थोड़ा बहुत चल जाता है। ऐसा नहीं है, बल्कि ये फिक्स्ड है, नमाज 5 वक़्त ही पढ़नी है और रिबा से मना किया गया है तो उससे रुकना है, उससे पीछे हटना है। अब आते हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, शरिया एंड फिक। शरिया in this sense is wide and encompassing various branches of Islam। जैसा कि हम डिस्कस पहले भी कर रहे थे कि शरीयत जो है वो बहुत वसी है और इस्लाम की बहुत सारी ब्रांचेस को इनकम्पास करता है, यानी कि कवर करता है। Normally it comes in its generality and it emphasizes on the principles and not the detailed rules, not all the time। आम तौर पर अगर हम कुरान और सुन्नत को देखें तो इसके अंदर हमें हर चीज़ के हवाले से बुनियादी उसूल मिलते हैं, लेकिन उनकी कंप्लीट डिटेल हमें नहीं मिलती, यानी कि रूल्स डिफाइन नहीं किए होते। नॉट ऑल द टाइम, मतलब अक्सर नहीं किए जाते। कुछ चीज़ों के बारे में कंप्लीट रूल्स बताए गए हैं, लेकिन अक्सर चीज़ों के बारे में नहीं बताए गए। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द जज। अब ये जो हमारे पास शरीयत के अंदर प्रिंसिपल्स जो बताए गए हैं, इनको इलाबरेट करना, इनकी तशरीह करना, इनका मफहूम समझाना, इसके हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिज़ाइन करना, ये किसका काम है? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द जज, काजी, मुफ्ती एंड jurisconsult ulama to exert their intellectual efforts in deriving and applying these principles on certain given scenarios। यानी कि ये किन की जिम्मेदारी है? काजीज़ की जिम्मेदारी है, मुफ्तीज़ की, jurisconsult उलमा की, यानी कि वो तमाम लोग जो कुरान सुन्नत को सही तरह समझते हैं, उन्होंने उसको स्टडी किया है, उसके हवाले से एक्सपर्ट हैं, तो वो क्या करेंगे कि इन प्रिंसिपल्स को अपनी सलाहियतों के मुताबिक, अपनी काविशों से, उसके अंदर से मुख्तलिफ जो सिचुएशंस हमारे सामने आ रही होती हैं, उनको देखते हुए उसके अंदर से मफहूम अखज़ करेंगे और लोगों के जो मसाइल होते हैं, लोगों की जो करंट सिचुएशन के अंदर वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, तो उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। दैट्स ऑल। यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेक्चर एंड होता है। इसके हवाले से जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप हमारा जो पहले से बनाया गया ग्रुप है उसके अंदर पूछ सकते हैं। दूसरा, LMS के अंदर आप किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के हवाले से थ्रेड शुरू कर सकते हैं, जिसके अंदर सब इस डिस्कशन में शामिल हो सकते हैं। हमारा जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन है इस्लामिक फाइनेंस का,
وہ تھرو آؤٹ لیکچر نمبر 4 تک چلے گا، جس کے اندر آپ کو بنیادی چیزیں جو ہیں، بنیادی جو کانسیپٹس ہیں اس کورس کو سمجھنے کے لیے وہ بتائی جائیں گی. And hope you have learned the basic concepts of Islamic finance. Not all, but some of them. And we will discuss the remaining concepts in our next lecture. Till then, Allah Hafiz and take care. Thank you.